الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین مکرم اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس تنظیم فلاح انسانیت کے زیر اہتمام تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ تمام حضرات شروع پروگرام سے اب تک بڑی دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں اور شعراء اعظام کے نعتیہ کلام سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اپنے اوقات کو مشاغل سے فارغ کر کے اس دینی اجتماع اور دینی پروگرام میں سن کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں آئے اور الحمدللہ آپ دل جمعی کے ساتھ سن بھی رہے ہیں۔ ہمارے جلسے کے جو عنوان ہے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر اگر آدمی لب کشائی کرنا چاہے، معاشرے اور سماج کی کمیوں کو بتانا چاہے تو اس کے لیے کئی دن درکار ہیں۔ ایک گھنٹے میں یا چند منٹوں میں معاشرے کی تمام برائیوں کا تذکرہ کرنا اور پھر ان سے نکلنے کا حل بتانا اور ان کے تدارک کیا ہیں، ان تمام باتوں پر تفصیلی گفتگو کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے میں کچھ ایسے باتوں کی طرف، کچھ ایسے مسائل کی طرف جن سے ہم اور آپ اور ہمارا معاشرہ بہت زیادہ پریشان ہے، ہمارا معاشرہ ان میں جکڑا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ اس میں الجھا ہوا ہے، انہی چند باتوں کو میں اختصار کے ساتھ بیان کر کے آپ حضرات سے اجازت لے لوں گا، کیونکہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر تک آپ حضرات کے سامنے اور ان کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے سماج اور معاشرے کی ان برائیوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا کر میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہم جس گاؤں اور جس محلے میں رہ رہے ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ
ہمارے سماج کے لوگ جن پریشانیوں میں، جن الجھنوں میں، جن مسائل میں جکڑا ہوا ہے، ان میں ایک بہت سلگتا ہوا مسئلہ، بہت سلگتی ہوئی بات موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے۔ آج ہر گھر، بلکہ یہ کہا جائے اگر تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہر گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل اور وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس موبائل نے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ایک ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے ہمیں پھر واپس مڑ کر اپنی جگہ پر جانا ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔ اس لیے آج جو ایک رجحان چل پڑا ہے موبائل کا، انٹرنیٹ کا، آج ہمارے گھروں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح بیدار ہوتی ہیں، صبح نیند سے اٹھتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کی وہ عورتیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ہماری وہ مائیں بھی اس موبائل کے فتنے سے نہ بچ سکی۔ آج ہمارے گھر کے لڑکے، ہمارے سماج کے لڑکے، ہمارے گاؤں کے لڑکے، ہماری گاؤں کی لڑکیاں، ہماری سماج کی لڑکیوں میں جو برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کا اصل وجہ، ان کی اصل وجوہات پر اگر غور کریں گے تو یہی موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ آج اس موبائل نے ہمیں اتنی مستحکم اور مضبوطی کے ساتھ جکڑ لیا ہے کہ ہمارے لیے ان سے نکلنا بہت دشوار ہو چکا ہے۔ ہمارے گھر کی 12، 8، 6، 7 سال کی لڑکیاں خالی اوقات میں موبائل میں نہ جانے کبھی گیم، کبھی کارٹون اور کبھی گندی تصویریں، کبھی فلمیں اور کبھی نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے دیکھنے کا اثر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن بھی مغربی تہذیب سے، مغربی تمدن سے، مغربی کلچر سے متاثر ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ آج کل نئے نئے فیشن، نئے نئے لباس کا تقاضا کرتی ہے، اپنے باپ کو مجبور کرتی ہے، اپنے ماں کو مجبور کرتی ہے کہ ہمیں وہ ڈریس دلواؤ، ہمیں وہ کپڑے دلاؤ، اگر وہ کپڑے ہمیں خرید کر دو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بہانہ بنانا، ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس موبائل نے ہمارے گھروں کی برکت کو ختم کر دیا ہے۔ اس موبائل نے ہمارے گھر کے سکون کو غارت کر دیا ہے۔ اس موبائل نے ہمارے گھر کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اس موبائل نے بھائی بہن اور گھر کے جتنے افراد اور جتنے ممبر تھے ان تمام کے درمیان موبائل کے آنے سے پہلے جو اتحاد تھی، جو محبت برقرار تھی، اس موبائل نے اس محبت کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ یہ موبائل کہاں گئے، یوکو کم کریں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس موبائل نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ روزانہ آئے دن ہمارے معاشرے، ہمارے گاؤں اور ہمارے سماج، ہمارے پنچایت سے جو ایک آواز آتی ہے کہ فلاں کا لڑکا، فلاں کی لڑکی دونوں آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر چکے ہیں اور پھر اسی کے چکر میں دونوں گھر سے بھاگ چکے ہیں۔ یہ اسی موبائل فون کا نتیجہ ہے۔ جب تک یہ موبائل نہیں تھا، ایسے مناظر، ایسی خبریں سننے کو نہیں ملتی تھی۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے، ہر گھر، چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے، حسب اور نسب کے اعتبار سے کتنوں ہی عالی اور بڑے خاندان کا ہو، اس کے گھر کے سکون کو اس موبائل نے غارت کر دیا ہے۔ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا اس موبائل کو ہم کیسے اپنے گھر سے دور کریں۔ دور کرنا تو ناممکن ہے،
البتہ اس کے استعمال میں کمی کیا جا سکتا ہے۔ جس کو اس موبائل کی ضرورت ہے اسی کو دیا جائے، اور جسے ایسی ضرورت چھوٹی موٹی سی ضرورت ہے یا بات کرنے کی حد تک محدود ہے تو اپنے موبائل سے بات کرا دیا کریں، اسے موبائل خرید کر نہ دیا جائے۔ آج اسکولوں میں، کالجوں میں اور کوچنگ سینٹروں میں پڑھنے والے ہمارے بھائی اور نوجوان، ہماری بہنیں، وہ اپنے ماں باپ سے تقاضا کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہمیں موبائل دلواؤ، ہم آن لائن پڑھائی کریں گے۔ آج میں کھل کر اس بات کو اس وجہ سے رکھنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً ہمارے گاؤں کے سمجھدار، دانش مند، عقل مند لوگ اور ہمارے گاؤں کے ہر کونے کے لوگ موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس گاؤں کی اصلاح کے لیے، اس گاؤں کی برائیوں کے خاتمے کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تھی، تنظیم فلاح انسانیت۔ وہ تنظیم بھی اس کے تحت کام کر رہی ہے، اور آپ تمام حضرات کے اتفاق رائے سے آپ لوگوں نے میرے سر پر ایک ذمہ داری دی تھی، آپ لوگوں نے مجھے اس تنظیم کا صدر بنایا تھا۔ میں اس کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے وہ لڑکے اور لڑکیاں جو کالجوں میں، اسکولوں میں، کوچنگ سینٹروں میں پڑھنے جاتی ہیں، اور آپ سے اگر وہ یہ موبائل کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں موبائل دلواؤ، ہم آن لائن پڑھائی کریں گے، یہ آن لائن پڑھائی کرنے کا ایک جھانسا ہے۔ آپ کو پہلا فضلہ کر وہ موبائل لینا چاہتے ہیں، موبائل لینے کے بعد پڑھائی برائے نام ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے گاؤں کے لڑکوں کو دیکھا ہوگا، کوچنگ سینٹر سے آنے کے بعد، اسکول سے آنے کے بعد، پڑھائی کر کے آنے کے بعد گھر میں ناشتہ کرتے یا کھانے کے بعد اس موبائل کو لے کر ڈگرا کے کنارے میں یا بانس کے پیڑوں میں، سڑک کے چوراہوں پر یا جگہ جگہ بیٹھے بیٹھے فلم دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لڑکے کتنی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ میری معلومات میں ہے گاؤں کی تقریباً 500 لڑکیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا، میرے پاس ان کا ثبوت موجود ہے۔ اس لیے گاؤں والوں، ہوش کے ناخن لو، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہماری لڑکی، ہمارا لڑکا تو بہت اچھا ہے۔ جی، آپ کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے گھر میں بہت بھولے بھالے، سیدھے سادے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تو جانتا ہی نہیں، اور جب وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، گھر سے باہر ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے لڑکیوں کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں۔ آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ میں بہت بڑے خاندان کا ہوں، میری لڑکی، میرا لڑکا ایسا نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ آئے دن خبریں آتی ہیں، فلاں کا لڑکا، فلاں کی لڑکی ناجائز تعلقات قائم کر چکے۔ اب ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والوں کی گردن ذلت کے مارے جھک جاتی ہے، وہ سر جھکا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر نہیں چلتے۔ اس بچے نے اپنی جوانی اور جوانی کے ایام میں، جوانی کے دنوں میں، جوانی کے دن میں، دل میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، دل میں جو خواہشات ابھرتے ہیں، اس زمانے میں کسی سے محبت ہو جانا، کسی سے عشق ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غلطی ماں باپ کی ہے۔ بچے کئی مراحل سے گزر کر جوان ہوتے ہیں۔ بچے کی حفاظت کی اصل عمر 14 سال سے لے کر 20 سال 22 سال کے درمیان ہے۔ اس عمر میں نوجوانوں اور لڑکے اور لڑکیوں کے دلوں میں خواہشات ابھرتے ہیں، ان کے دلوں میں احساسات آتے ہیں کہ
کہ میرا بھی کوئی ہو جن سے میں دل لگی کی باتیں کروں، میرا بھی کوئی ایسا دوست یا میری ایسی بھی کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے جس سے میں پرسنل گفتگو کروں۔ اس عمر میں کسی سے دل لگ جانا، کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یہ فطری چیز ہے، مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اس عمر میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے، صحیح نگرانی کرے، موبائل سے بچا کر رکھے۔ ہاں، اگر وہ آن لائن پڑھائی کرتے ہیں تو نگرانی کرے کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھائی کے ایام میں موبائل میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بھی مناظر اور ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ موبائل ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے، کتاب کے اوپر موبائل رکھا ہوا ہے، لیکن موبائل میں پڑھائی نہیں، موبائل میں فلم بھی نہیں ہو رہی ہے، وہ شخص موبائل میں فلم دیکھ رہا ہے۔ موبائل کتاب کے اوپر ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے، موبائل میں فلم چل رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے گاؤں کے ہر شخص سے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو موبائل کے فتنے سے بچائیں، موبائل کے فتنے سے بچائیں، اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو۔ گھر میں ضرورت ہے فون کرنے کی، بات کرنے کی، چھوٹا فون رکھیں، بڑے فون سے حتی الامکان بچا جائے۔ اگر کسی کا فون آ جائے، اپنی لڑکیوں کو بات کرائے تو اپنی نگرانی میں ماں کے سامنے، بہن کے سامنے سائڈ میں بات کرے، آؤٹ ایریا میں جا کر گھر کے پیچھے یا گھر میں چھپ کر بات نہ کریں، اس پر نگاہ رکھا جائے۔ اگر ہم نے یہ نگرانی کر لی تو ہماری بہنیں، ہماری اولادیں، ہمارے معاشرے اور ہماری سماج کی لڑکیاں انشاءاللہ پاک و صاف رہیں گی، برائیوں سے بچی ہوئی رہیں گی۔ اور اگر ہم نے ان پر 100% اعتماد کر کے، یقین کر کے ان کو آزادی دے دی کہ جس وقت چاہو موبائل چلاؤ، جس وقت چاہو جس سے بات کرنا چاہو بات کر لو، تو یقین جانیے ممکن ہے کہ کسی دن آپ کو یہ خبر سننے کو ملے کہ آپ کی لڑکی فلاں کے لڑکے کے ساتھ راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ اس وقت میں سوائے افسوس کے، سوائے ندامت کے، سوائے خون کے آنسو بہانے کے کوئی اور راستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی موبائل سے بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کریں۔